بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آڈیو فرینڈز فورم کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آئیے مسائل فقہ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے مسئلہ نمبر 316 کا مطالعہ کیا تھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی ٹاپک میں، یعنی کہ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اسی ضمن میں آیت اللہ سیستانی کی توضیح سے مسئلہ نمبر 317 اور 318 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آئیے مسئلہ نمبر 317 کو پڑھتے ہیں۔ بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ کو مسح کرنے سے روکنا واجب نہیں، لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ یا دیوانہ پاگل شخص قرآن مجید کو الفاظ کو مسح کر رہا ہے جبکہ وہ باوضو نہیں ہے، مثال کے طور پہ، تو ایسی صورت میں کسی کو روکنا، ایسے کو روکنا واجب نہیں ہے۔ آپ خود قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو کے مسح نہیں کر سکتے۔ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ مسح نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، کوئی دیوانہ ہے جو اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اس میں عقل نہیں ہوتی، عقل زائل ہو جاتی ہے اس کی، اگر وہ قرآن مجید کے عربی الفاظ کو مسح کرے تو قرآن مجید کے الفاظ کو مسح کرے تو اس کو روکنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے لیے واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ان کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کے صفحات کو پھاڑ رہے ہیں یا اس کو نعوذ باللہ پھینک رہے ہیں، جلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، اس صورت میں انہیں روکنا ضروری ہے۔ یعنی اگر توہین نہیں ہو رہی، ان کے پاس قرآن مجید ہے، دیوانہ ہے، بچہ ہے، وہ قرآن مجید کے الفاظ کو مسح کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو قرآن مجید کے الفاظ کو مسح کرنے سے روکنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، انسلٹ ہو رہی ہے، بے احترامی ہو رہی ہے، تو پھر انہیں روکنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ آسان مسئلہ تھا۔ آتے ہیں مسئلہ نمبر 318 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 318۔ جو شخص باوضو نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان صفتوں کو مسح کرنا جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں، خواہ وہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی ہوں، احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کو بھی مسح نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان صفتوں کو اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ٹچ کرنا، مسح کرنا بغیر وضو کے، یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ ان صفتوں کی بات ہو رہی ہے جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ صرف خدا کے لیے صفتیں ہیں اور کسی کے لیے صفت استعمال نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی شخص باوضو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یا ان صفتوں کو مسح کرتا ہے تو یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی ہو۔ کسی بھی زبان میں اگر رحمان لکھا ہے، اللہ لکھا ہے، رحیم لکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مسح نہیں کیا جا سکتا، احتیاط واجب کی بنا پہ یہ حرام ہے۔ جہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اماموں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی چہاردہ معصومین کے جو مبارک نام ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی مسح نہ کیا جائے، البتہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے 14 معصومین علیہم السلام میں سے کسی کے مبارک نام کو ٹچ کرتا ہے، مسح کرتا ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ بغیر وضو کے چہاردہ معصومین میں سے کسی کے ناموں کو بھی مسح نہ کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان صفتوں کو مسح کرنا جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہوں، صرف عربی میں نہ لکھی ہوں، کسی بھی زبان میں لکھی ہوں، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن مجید میں مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ کو بھی جو ہے وہ عربی الفاظ کو مسح کرنا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان صفتوں کو مسح کرنا خواہ وہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی ہوں، یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے جو مسائل فقہ ہیں وہ اتنے ہی تھے، وہ ختم ہوئے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بلا جھجک اپنے ٹیچرز کو واٹس ایپ کر کے 11 بجے تک پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کو صحیح طریقے سے سمجھنے، حاصل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج